إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی کبریائی عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے جس نے صرف 6 دنوں میں اس بڑی کائنات کو سجایا بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا بعدہ ممکن درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً نبی آخر زمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت اس کی شریعت کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مشہور سورۃ الملک کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی جن میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملکیت، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھ سکے تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہوگا. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس زندگی کا صحیح استعمال کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. معزز حاضرین، 12 جون 2025 یعنی پچھلے ہفتے کا جو دن تھا بروز جمعرات، یہ نہ صرف ہمارے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک یادگار دن ہے. احمد آباد کے ہوائی جہاز حادثے نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا. لمحہ بھر میں کئی جانیں موت کے آغوش میں چلی گئی، کئی امیدیں ادھوری اور دھری کی دھری رہ گئی. کسی کے گھر کا ستون ٹوٹ گیا، کسی کے گھر کا چراغ بجھ گیا، تو ایک ہی لمحے میں کسی کی پوری دنیا اجڑ گئی. تصور کیجئے اس حادثے کو. ہم جانتے ہیں کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے. تصور کر کے دیکھیں کہ ایسا جہاز جو دراصل جہاز نہیں تھا بلکہ یہ ایک ادھوری خواہشات کی قبر تھی. یہ کئی جنازے تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی لاشیں آگ کے آغوش میں جھلس گئیں جن کی پہچان کروانا مشکل ہو چکا تھا. اس قدر ایسے منظر میں ہم دیکھیں کہ آگ کی لپیٹ نے لمحے بھر میں ہر ایک کی خواہش کو ادھوری کر دیا، ہر ایک کی امیدوں پر پانی پھینک دیا، بلکہ جو زندگی خوشی اپنے کسی امید کو لے کر کے مستقبل کے بہتر پلان کو لے کر کے ہواؤں میں پرواز کر چکے تھے، لمحے بھر میں وہ تمام خواہشیں، وہ تمام پلاننگ ختم ہو چکی. معزز حاضرین، اس حادثے میں کسی کا لخت جگر تو کسی کی نور نظر جو ہے موت کے آغوش میں چلی گئی اور اس دنیا میں ہمیشہ اس دنیا سے جدا ہو گئی.
حاضرین گرامی، یہ موقع ہے ہم غور کریں کہ چاہے حادثات آسمانی ہوں، ہوائی ہوں یا ارضی ہوں، ان تمام حادثات سے بلا شک ہم روتے ضرور ہیں، یہ حادثات ہمیں رلاتے ضرور ہیں، اور وہیں کہیں نہ کہیں ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار بھی کرتے ہیں، جگاتے بھی، عبرت دیتے ہیں، بیداری لاتے ہیں اور ہمیں عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، زندگی کی رنگینیوں میں پڑھ کر، ڈھیر ساری مصروفیات کے بوجھ تلے دب کر کہیں نہ کہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ ایک عارضی سفر ہے، یہ عارضی سفر ہے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے نصیحت کی اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر اس دنیا میں تم اجنبی بن کر کے رہنا یا پھر راہ گزر بن کر کے رہنا، ایسے رہو جیسے تمہاری کوئی پہچان نہیں، یا پھر ایسے رہو جیسے تمہارا یہاں سفر شروع ہوا ہے اور منزل کی تلاش تمہیں ہمیشہ رہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہتے تھے کہ اے انسان جب تم شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تمہاری زندگی میں صبح نصیب ہو جائے شام ہونے تک کا انتظار نہ کرو، ابھی موقع ہے تمہیں جو اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی اور توانائی عطا کی ہے اس میں نصیحت حاصل کر لو اپنی بیماری آنے سے پہلے، اور جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے اس زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ کر کے یہاں سے سبق لے لو اور تیاری کر لو۔ معزز حاضرین، موت آنا برحق، قرآن کریم میں جا وجہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کیا، احادیث شریفہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایسے ہی ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ موت جہاں پر حق ہے وہیں موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، بندے نہیں جانتے ہیں کہ کب کس حال میں کیسے کہاں انسان کو موت آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ کسی نفس کو ہی نہیں معلوم ہے کہ کس زمین میں جا کر کے وہ مرے گا، کس خطے میں اس دنیا کے کس مقام میں جا کر کے اس کو موت آنی ہے، کوئی شک نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ حقیقت ہے جو ٹالی نہیں جا سکتی ہیں، یہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، اور ہر حال میں موت آنے والی ہے، چاہے آسمان میں ہو کہ زمین میں ہو یا مضبوط قلعے کے درمیان ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوں یا بستر پر سو رہے ہوں، گھر میں ہوں کہ باہر ہوں یا پھر دنیا بھر کی مشغولیات میں مصروف ہوں، کھانا کھا رہے ہوں کہ کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں، لقمہ آپ کے زبان تک پہنچا، آپ کے منہ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا ہے، پانی کا گھونٹ آپ کے حلق سے اترا کہ نہیں اترا ہے، اس سے پہلے میرے بھائیوں موت آنے والی ہے، یہ برحق حقیقت ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں عربی شاعر نے یہ بات کہی الموت قدر کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا کڑوا جام ہے جسے ہر نفس کو پینا، ہر نفس پیے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے، اور وہیں قبر ایسا دروازہ ہے جس سے ہر نفس کو ہو کر کے گزرنا، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اسی لیے یہاں کھڑے ہو کر کے صحابہ رسول عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کثرت سے رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے نیچے پیروں کے اور قدموں کے پاس موجود زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے ساتھی پوچھتے کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ کیا بات ہے، مجلسوں میں آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے عذابات، اللہ کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس قدر زار و قطار آپ نہیں روتے ہیں، اور جب آپ قبرستان آتے ہیں، قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قدر رونا، اور یہ کیوں آپ اتنا روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے تمام مراحل اس کے لیے آسان ہوں گے، اور جو یہاں پھسل گیا آخرت کے اگلے مراحل اس کے لیے مشکل ہونے والے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے یہی پیغام پوری دنیا کو دیا
قرآن کریم سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ نہیں دیکھتے سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ یہ آزمائے جا رہے ہیں، ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جا رہے ہیں، آزمائشیں امتحانات ان کے ساتھ گزر رہے ہیں. ثم لا يتوبون، ان آزمائشوں کو، پریشانیوں کو، حادثات کو، مشکلات کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی انسان ہیں کہ توبہ نہیں کرتے ہیں. ولا هم يذكرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ یہ حادثات جو زندگی میں ہیں کل کسی کے ساتھ پیش آیا، آج ہمارے ساتھ اور اگلے آنے والے دن کسی اور کے ساتھ. حادثات زندگی کا یہ قانون ہے. انسان جب مسافر ہے سفر میں بہت سارے تجربات کو حاصل کرتا ہے، وہیں کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل کا سامنا کرتا ہے اور کبھی کبھی تو بڑے حادثے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. اب کوئی بچ گیا تو بچ گیا اور کوئی چلا گیا تو چلا گیا، پھر دوبارہ آنے والا نہیں. ایسے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اس سفر میں جو کوئی بھی حادثات، جو کوئی بھی پریشانیاں، جو کوئی بھی امتحان تمہارے اوپر آ رہے ہیں، ایسے میں تمہیں چاہیے کہ تم اس سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت لو، اللہ سے توبہ کرو اور نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. معزز حاضرین، یہ آزمائشیں کیا ہیں؟ دراصل آزمائشیں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. آسمانی آزمائشوں کی اگر بات کریں، پانی کا سوکھ جانا، بارش کا نازل نہ ہو کر کے زمین کا سوکھ جانا، قحط سالی کا واقع ہونا، یا اسی طریقے سے زمینی حادثات میں بہت سارے حادثات. انسان کبھی زلزلے کا شکار ہوتا ہے، کبھی پانی کے ذریعے سے سیلاب کا شکار ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے سفر کے دوران اپنی گاڑی پر یا کسی اور کے ٹکرانے سے بہت سارے حادثات کا انسان شکار ہوتا ہے. اور جسمانی اگر بات کریں تو مختلف بیماریاں، مختلف پریشانیاں جو جسم میں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تمام آزمائشیں ہیں، امتحان ہے جو اللہ کی طرف سے. ایک بیماری آئی، کم سے کم ایک مومن کو یہ سمجھنا ہے کہ بیماری میرے لیے جہاں میرے گناہوں کا کفارہ ہے وہیں میرے لیے سبق بھی ہے کہ اگر اس بیماری میں میری جان چلی جائے میں ختم ہو سکتا ہوں. تو لہذا زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر حادثے کے وقت میں ایک مومن کو فراست اور حکمت کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسے ان حادثات سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کب زندگی کا آخری وقت آ جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس ہی کا میرے بھائیوں تعلق ہے. یہ چل رہی ہے، زندگی چلے گی، یہ رک گئی، زندگی ختم ہوئی. تو لہذا ایسے میں ہمیں بہت زیادہ تیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ حادثات انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، خوف غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مومنین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری زندگی کے بڑے حادثے کو کبھی نہ بھولنا. زندگی کی رنگینیوں میں، یہاں کی لذات میں گھر کر کے کہیں تم اپنی حقیقی جو تمہاری منزل ہے اس کو بھول نہ جانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر حاجم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس دنیاوی زندگی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. میرے بھائی، کتنا جما لو گے، کتنا کما لو گے، کتنا بچا کر کے رکھو گے، آخرکار خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہی جانا ہے. تمہارا سامان، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جائیدادیں، تمہاری پراپرٹی ایسے ہی دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور جو تم کھاؤ گے، جو پہنو گے، جو استعمال کرو گے وہی تمہارا ہے. تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے اپنوں میں تقسیم ہونا. لہذا اپنے آپ کی فکر کرو. جب تم خود کی فکر کرنے لگو گے اپنی سرپرستی میں رہنے والے تمہارے افراد بھی تمہیں یاد آئیں گے. جہاں تم ان کی دنیا مست بنانے کی فکر میں ہو، ان کی دنیا کو بہتر بنانے کی سوچتے ہو، آئے دن صبح ہو کہ شام ہو تمہارے ذہن و دماغ میں یہی فکر اور لاحق ہوتی ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں، اپنی اولاد کا مستقبل کیسے بہتر بنائیں، اپنے گھر کو کیسے عالیشان بنائیں، اپنی زندگی کے تمام تر سہولیات کو کیسے ہم آسانی سے حاصل کریں. اس فکر کی بجائے میرے بھائیوں اگر ہمارا زاویہ نظر، ہمارا زاویہ فکر بدل کر کے ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اس دنیا میں تو ہمیں عارضی طور پر رہنا ہے،
یہاں سے گزر کر جانا ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ، ہمارا اصلی گھر جس سے ہم بھٹک کر کے آ چکے ہیں وہ جنت ہے میرے بھائی. شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے وسوسے ڈالے جس کے سبب ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس گھر سے نکالا گیا تھا. کبھی اس پتے کو نہ بھولیے. آپ اپنے سفر سے نکلتے ہی دور دراز کے سفر پر چلے جاتے ہیں لیکن اپنی منزل کبھی نہیں بھولتے. جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں لوٹتے آپ کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، گھر کے حالات کیسے ہوں گے. یہی فکر میرے بھائیو ایک مومن کو ہونا ہے جس کا اصل ٹھکانہ، جس کا اصل گھر، جس کے اصل منزل جنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے. اسی کے وعدے جا بجا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے کیے ہیں. وہی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، دنیاوی زندگی کو سب کو سمجھنے والے، یہاں کی آسائشوں اور عشرتوں میں بہک جانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے وعیدیں سنائی، دھمکایا انہیں، جھنجھوڑا انہیں. اور یہ زندگی خود اللہ رب العزت نے عبرت کا سامان بنا کر کے تیار کیا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان حالات سے سبق لیں، اپنے آپ کو تیار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں آنے والے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بادروا بالاعمال فتنا. اے امت کے لوگوں، فتنوں کے زمانے کے آنے سے پہلے پہلے، آزمائشوں کے مرحلے کے آنے سے پہلے پہلے تیار ہو جاؤ، تیزی سے دوڑ لگاؤ. کس میں؟ بالاعمال، نیک عمل کرو. اعمال ہی تولے جائیں. تمہاری جائیداد، تمہارا مال، تمہاری پراپرٹیاں یہ کوئی وزن ہونے والی نہیں. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی پینے نصیب نہیں دیتا. نصیب نہیں ہوتا ایک کافر کو پانی پینا. میرے بھائیو، جب ان حقیقتوں کو ہم سنتے ہیں پھر کیوں ہم بہک جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہم اپنی منزل کو بھول جاتے ہیں؟ پھر کیوں ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں آتی ہے؟ پھر کیوں ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی ہے؟ پھر کیوں ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن آزمائشوں سے تمہیں آزمایا جائے گا وہ آزمائشیں آئیں گی ضرور. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. مراحل ایسے ہیں کہ ہر مرحلے میں تمہیں کامیاب ہو کر کے نکلنا ہے. لہذا فکر کرو ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے، ان حادثات کے آنے سے پہلے ہم اور کریں. کیا ہم موت سے پہلے سنبھل گئے ہیں؟ کیا ہم موت سے پہلے نمازوں کے پابند بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا ہم یہ سمجھ سچی توبہ اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حلال و حرام کی تفریق اور تمیز ہمارے اندر آئی کہ نہیں آئی ہیں؟ اور ہم یہ زندگی دین کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے جی رہے ہیں، اپنی جنت کو بہتر بنانے کے لیے جی رہے ہیں، اپنے قبر کے مرحلے کو آسان بنانے کے لیے جی رہے ہیں، یا صرف دنیا ہی ہمارا مطمع نظر ہے، یا پھر ہمارے سامنے صرف اور صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، مال ہی مال نظر آتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے مرحلے میں اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، سمجھ جانا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. معزز حاضرین، ایک اور بات بھی یہ حادثہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کہ لوگوں زندگی اور موت کے بیچ جو مختصر سی مدت اللہ کو عزت نے دی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے جہاں تم اپنے اعمال کو بہتر بناؤ گے، آخرت کو بہتر بناؤ گے، وہیں میرے بھائیوں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی فکر تمہیں ہونی. اعمال اور عبادات یہ اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، اور جہاں رشتہ داریاں ہیں یہ حقوق العباد ہیں. ان کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل اللہ اکبر نعوذ باللہ والعیاذ باللہ اس قدر نفرتوں سے جل رہے ہیں، کب یہ لاوا پھوٹ کر کے نکل جائے ہم نہیں جانتے. لہذا دلوں میں جو رنجشیں ہیں، جو اختلافات ہیں، جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، شکایتیں ہیں، ختم کیجئے. پتہ نہیں موت کب آ کر کے ہمارے گھر دستک دے، کب ہمارا آخری لمحہ ہو. شوہر کو بیوی سے شکایتیں ہیں، بیوی کو شوہر سے شکایتیں ہیں، ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے، دوستوں کو دوستوں سے. معزز حاضرین، ہم ایک مسلمان ہیں. مسلمان کی زندگی جینے کا سلیقہ شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ دل کو صاف کر لو، تمہارا ذہن و دماغ جو ہے سکون سے رہے گا، تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی. اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، نفرتوں کو ختم کرو. بتاؤ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائشیں نہیں آئیں.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمنوں تک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا. دنیائی تاریخ میں کبھی ایسی مثال کسی نے قائم نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور کہا تھا کہ آج کے دن جہاں تمام کافر اپنی گردنیں جھکا کر کے کھڑے ہیں, سب کو یقین ہے کہ آج ہمارے سر ہمارے تنوں سے جدا کر دیے جائیں گے, اس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ سب نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ تو معزز شخص ہیں, آپ شریف ہیں, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ معزز شخص ہیں ہماری نظر میں, آپ رحم دل ہیں, آپ ہمارے ساتھ بدلہ نہیں لے سکتے. واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کا اعلیٰ معیار دنیا کے سامنے پیش کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی کہ آج کے دن میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا. بتائیے یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو, پوری زندگی کو مکمل ایک سورت میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی شکل میں نازل بھی کیا اور اس میں ان کے بھائیوں کی سازشیں, ان کے ساتھ پیش آئے واقعات, ان کے ساتھ آنے والی آزمائش, ہر آزمائش کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا. بھائی جنہوں نے حسد کی آگ میں جل کر کے اپنے بھائی کے ساتھ کیسے کیسے حالات نہیں پیش کی, کیسی کیسی آزمائشوں سے انہیں دوچار نہیں کیا, ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. ایسے میں میرے بھائیوں جب بھائی سامنے آئے, اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر صبر کرنے والے شخص کو اور دل سے معاف کرنے والے شخص کو وقت کا بادشاہ بنایا, وقت کا بادشاہ بنایا. اور فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے حاکم ٹھہرے. جس مکہ سے آپ کو ڈھکیل دیا گیا تھا, جس مکے سے آپ کو دھتکار دیا گیا تھا, آپ کو اس مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا, اللہ رب العزت نے فاتحانہ طور پر آپ کو تمام مسلمانوں کو پوری عزت اور سربلندی کے ساتھ فتح مکہ کی زمین فتح کروا دی. معزز حاضرین, یہ اللہ کے لیے معاف کرنے کا صلہ ہے میرے بھائیوں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والی نفرتیں, ایک دوسرے سے شکایتیں, ایک دوسرے سے اختلافات اور عداوتیں قدوتیں سب کو ختم کر دیں. پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت نے دستک دی, چلے گئے, یا ہمارے اپنے جن سے ہمیں شکایتیں تھیں ختم ہو گئے اور پھر معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے, معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے. زندگی یہی دھوکے کا سامان ہے میرے بھائیوں, کب کس موڑ پر دھوکہ دے دے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ زندگی دھوکہ دے اور موت ہمیں موقع ہی نہ دے. لہٰذا اسی لیے عمر بن العزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہر حادثہ, ہر سانحہ, ہر جنازہ مجھے میری قبر سے قریب تر کر دیتا ہے. جب کبھی میں کسی حادثے کو دیکھتا ہوں, جب کبھی کسی جنازے کو دیکھتا ہوں, فوراً مجھے اپنی موت اور اپنی قبر یاد آنے لگتی ہیں. اور وہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے عاقل, عقل مند شخص وہ ہیں جو موت سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لے. موت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے والا شخص حقیقی معنوں میں عقل مند ہے. اور کہتے ہیں غافل شخص وہ ہیں, بے وقوف شخص وہ ہیں جو اپنی زندگی میں حادثات کو دیکھنے کے بعد بھی نہ جاگے, بیدار نہ ہو, اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر نہ کرے. یہ عقل مند نہیں ہو سکتا ہے, یہ غافل شخص ہے, یہ احمق شخص ہے. معزز حاضرین, جیسے کہ میں کہہ رہا تھا, رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں, اس زندگی کو غنیمت جانیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اللہ کے لیے ہر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ شیطان آڑ بنتا ہے اپنے حقوق کی اور یا اپنی انا اور ضد کو بتاتے ہوئے. انسان کبھی کبھی اپنوں سے اس قدر دور ہو جاتا ہے, سالوں کی دوریاں, نسلوں کی دوریاں. اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, یہ کڑوی حقیقت ہمارے گھروں کی ہیں. نہ صرف ہمیں اپنے رشتہ داروں سے نفرتیں ہوتی ہیں بلکہ ہم آنے والی نسلوں, اپنی تربیت کے دلوں میں بھی یہ نفرتیں منتقل کرتے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں فلاں سے نہیں ملنا ہے, فلاں سے تعلقات نہیں رکھتا ہے, فلاں سے تم دور رہو, فلاں سے ملنا نہیں ہے. کیا قصور ہے اس بچے کا جو اپنے چاچا سے نہیں مل سکتا ہے, جو اپنی خالہ سے نہیں مل سکتا ہے, جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا ہے؟ کس جرم کی سزا ان بچوں کو دی جا رہی ہے؟ کیا صرف یہ کہ آپ اپنی انا اور ہٹ دھرمی کے سامنے اپنی اولاد کو نفرتیں, اپنی اولاد کے دلوں میں نفرتیں منتقل کر کے یہ سبق دے کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کر لیا, اب ہمارے بعد اس گناہ کو جاری رکھنا تاکہ ہمارے اوپر جہنم کے عذاب جو ہے آسان ہو جائیں؟ میرے بھائیوں, سنبھلنے کا موقع ہے, سمجھنے کا موقع ہے. کتنی رشتہ داریاں اس حادثے میں دور ہو چکی. کون یہ سوچ کر کے گیا تھا کہ ختم ہونے والا ہے, اس کی زندگی کا یہ آخری مرحلہ لمحے میں میرے بھائیوں 240 کے قریب موتیں لاحق ہوئیں, اور ایسی بہت بڑی طرح سے, بدتر طریقے سے آگ میں جھلس کر کے جس کا پہچاننا, چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا, جسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا. ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گئے یا پھر بہت ساری نشانیاں اور علامتیں دیکھی گئیں,
ابھی بھی مکمل رپورٹ تیار ہو کر کے سامنے نہیں آئی۔ ایسے میں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس دین اور اسلام کو اللہ نے ہم پر اتارا۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کے اور ایک انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم میں اسے صحیح رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کوئی کر لیتا ہے، یہ ایک مسلمان ایک انسان کے لیے حفاظتی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں۔ اپنے آپ کو مختلف قسم کی آزمائشوں، مختلف قسم کے شیطانی مسائل سے یا پھر اس کے وسوسوں سے، آنے والے حادثات سے بچانے کے لیے انسان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوری زندگی اس پر عمل کیا، اپنے صحابہ کو تعلیم دی۔ صبح و شام کی دعاؤں میں کئی ایسی دعائیں ہیں جن میں حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہیں، گناہوں کے اور نفس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ کتنی ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں جن کو ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ جنگی لباس کی طرح شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے، آنے والے حادثات سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو ادار پھینک دیا۔ اس کی لاپرواہی اس قدر ہے، نماز فجر جو نہیں پڑھتا وہ کہاں سے صبح کی دعا کا اہتمام کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص بھی نماز فجر کی پابندی کرتا ہے ادھر اثر اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہیں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ سفر کے لیے نکلتے ہوں، شریعت نے تعلیم دی ایک مسافر کو کہ سفر پر نکلتے ہوئے سفر کی خاص دعائیں پڑھے۔ اس میں بھی حفاظت کی اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، ہر شر اور مشکل قسم کے اور برے قسم کے حادثات سے پناہ مانگی گئی ہیں۔ ایک مسافر کو بھی دعا پڑھنا ہے، مقیم کو بھی، جو مسافر اپنے گھر والے کو کہیں رخصت کرتا ہے اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ ان دعاؤں کے معنی اور مطالب پر غور کیجئے۔ اللہ اکبر، جس میں دین و ایمان کی حفاظت کی دعا ہے، امانتوں کی حفاظت کی دعا ہے، اس کی صحیح سلامتی کی دعا ہے۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں، مختصر دعائیں ہیں، لیکن ہم ہیں کہتے ہیں مسلمان اپنے آپ کو، فخر ہے اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر، لیکن اسلام کی یہ رہنمائیاں اور ہمیں ہمارے قدم قدم پر یہ جو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ خصوصاً ایک وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور خصوصاً حادثاتی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، پیاری دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق۔ اللہ اکبر، پہلی چیز، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گر کر مر جانے سے۔ دوسری چیز، کسی چیز یا دیوار کے نیچے دب کر، کسی عمارت کے نیچے دب کر مر جانے سے، والغرق پانی میں ڈوب کر کے مرنے سے، والحریق جل کر کے مرنے سے۔ اللہ رب العزت میں تیری حفاظت چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے، آسان دعائیں، اہتمام کر کے دیکھیں۔ شروع میں مشکل لگ سکتا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا بھر کی یاد ہیں، اللہ اکبر، کئی فلم ایکٹرز کے نام یاد ہیں، ان کی تاریخ پیدائش یاد ہے، ان کا ڈائٹ پلان اور شیڈیول معلوم ہے، کس نے کس سے شادی کی یہ معلوم ہے، کس کے کتنے بچے ہیں یہ سب یاد ہے ہمیں۔ IPL چلا، اللہ اکبر، یہ کڑوی حقیقت ہے میرے بھائیوں، اس کو قبول کیجئے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ کس ٹیم کا کس سے مقابلہ ہوا، کس کا کتنا اسکور تھا، کس نے کس طریقے سے جیتا، اور کتنے سال میں کتنے بار جیتا، اور کتنے سال بعد کون جیتا، یہ تمام تفصیلات میرے بھائیوں آج ہمارے ذہنوں میں یاد ہو گئی۔ لیکن یہ جو شریعت کی پابندیاں، شریعت کی تعلیمات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، خود ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہم کہتے ہیں ہماری زبان پلٹتی نہیں ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، آسانی سے یاد نہیں ہوتا ہے، ہمارا ذہن بہت مضبوط ہو چکا ہے، یا پھر یہ کہ کند ہو چکا ہے، یہ چیزیں آسانی سے ہمارے ذہنوں میں گھستی نہیں ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، کوشش کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت ضرور توفیق دیں گے۔ ایک قدم بڑھاؤ، اللہ رب العزت 10 قدم بڑھا کر کے آنے والا، آپ کو توفیق اللہ ضرور دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، قرآن کریم کی سورتوں کو یاد کرو، آیتوں کو یاد کرو، یہ بابرکت ہیں، شفا دینے والی ہیں، یہ دعائیں ہیں، ہماری حفاظت کرنے والی ہیں۔ اگر ہم ان کو یاد نہ کریں، ہم ان کو بھول جائیں تو بتائیے کیسی ہماری حفاظت ہو سکتی ہے؟ پھر یہ ایسے ہی دردناک موتوں کا اور دردناک حادثات کا کہیں نہ کہیں ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر افسوس کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت الفجأۃ اخذۃ اسف، کہتے ہیں اچانک آنے والی موت افسوس کا مقام، اچانک آنے والی موت خسارے کی بات۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے دراصل کہ ایک مومن کے لیے جب اچانک موت آ جاتی ہے، جس نے پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری اور اسلام کی پابندی کر کے گزاری، اس کے لیے راحت۔ اچانک موت آئے،
دنیا کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، لوگوں کے تانوں سے انسان بچ جاتا ہے، مومن کے لیے راحت۔ لیکن وہیں ایک فاجر کے لیے، ایک فاسق کے لیے، ایک کافر کے لیے اچانک آنے والی موت افسوس کا مقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع نہیں ملا، اسے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا، آخرت کی تیاری کا موقع نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، ایسی اچانک آنے والی موتوں سے پناہ مانگا کرو اور ہمیشہ کے پچھتاوے سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ وقت رہتے سمجھ جانا چاہیے، ورنہ موت تو یہ حقیقت ہی ہے۔ کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، اللہ اکبر، موت کسی پر رحم نہیں کھاتی، کسی پر موت کو ترس نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کا مضبوط قانون ہے، جب یہ مقرر وقت آ جاتا ہے لمحہ بھر بھی انتظار نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ بھی واقعہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کما حق اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھنا۔ اللہ رب العزت جو مسلمانوں کی عزت، شرف اور سربلندی ہیں، اللہ اس کو باقی رکھنا۔ ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ توفیق عطا کر کہ ہم دین پر عمل کر سکیں، اور اللہ رب العزت ہر شر سے، ہر فتنے سے اور ہر حادثے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمانا، ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمانا۔ اللہ جب خاتمہ اس نے خاتمہ نصیب کرنا، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔